محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام العلي عليه الصلاة والسلام خيار خصال النساء شرار خصال الرجال الزهد والجبن والبخل. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. شب ولادت شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی افرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو ٹکڑا ہے یہ نہج البلاغہ کا ہے اور وہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں امام کے کلمات قصار جو آخری حصہ ہے. 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے. ایک خطبے ہیں اس میں، ایک میں خطوط ہیں آپ کے لیٹرز، اور ایک میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں سینگ جسے آپ کہہ لیں وہ ہے. اس کا یہ ٹکڑا ہے. اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیار و خصال النساء، کچھ عادتیں اور خصلتیں عورتوں کے لیے اچھی ہیں، لیکن وہی صفات شرار و خصال الرجال مردوں کے لیے بری ہیں. یعنی یہ صفات وہ ہیں کہ جو عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے ان کے اندر اگر پائی جائیں، لیکن اگر یہی صفات جو ہیں وہ مردوں میں پائی جائیں تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. اس میں آپ گنواتے ہیں الزہو، پہلی چیز جو ہے وہ تکبر. دوسری چیز آپ فرماتے ہیں الجبن، بزدلی، ڈرپوک ہونا. تیسری چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں البخل، بخیل ہونا. یہ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے لیے بری ہیں، ان میں نہ ہو. تکبر نہیں ہونا چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. لیکن عورتوں کے لیے یہ اچھی ہیں. عورتوں میں تکبر ہونا چاہیے، عورتوں میں بزدلی ہونا چاہیے، عورتوں میں بخل ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں سوال خود بخود آ گیا ہوگا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہاں سے، مگر یہ نہج البلاغہ ہے اور اس کی ایک حکمت ہے اس میں سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تکبر آخر کیسے، جس کی مثلا تکبر تو ایک طرح کی بیماری ہے. آدمی تکبر کرتا ہے تو تکبر قرآن میں بھی کتنی اس کی جو ہے وہ مذمت آئی ہے کہ صاحب تکبر کرنا بہت برا ہے. ابلیس نے تکبر کیا تو اللہ نے کہاں کا کہاں پہنچا دیا. مثلا حسد کیا تو کہاں کا کہاں پہنچا دیا. تو آخر تکبر اتنی بری چیز ہے، ایک بیماری بتائی گئی ہے اس کو کہ وہ سائیکولوجیکل ایک بیماری ہے جو انسان کے اندر اگر جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ صاحب عورتوں کے لیے اچھا ہے اور مردوں کے لیے برا ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہ تو ایک بیماری ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے برا ہے. اچھا پھر جب ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اس ٹکڑے کے علاوہ تو کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ صاحب تکبر جو ہے وہ مردوں کے لیے برا ہے عورتوں کے لیے اچھا ہے.
اور کہیں ہمیں پوری اس میں کہیں نہیں دکھائی دیتا، احادیث میں یا قرآن مجید میں کہیں نہیں دکھائی دے گا۔ ایک کلی بات کہی کہ تکبر جو ہے وہ بری چیز ہے، وہ چاہے مردوں میں پایا جائے چاہے عورتوں میں پایا جائے۔ تو پھر یہ کیا ہے جو امام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صفت ہے کہ جو عورتوں کے لیے تو اچھی ہے اور مردوں کے لیے بری ہے، تکبر کرنا۔ آئیے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ پہلی چیز جواب کے طور پہ یہ ہے کہ یہاں جو تکبر کی بات کی جا رہی نا اس فقرے میں خاص طور سے، یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عادت میں اس کی ذات میں تکبر ہو۔ پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا جو ایکشن ہے ایسا لگے جیسا کہ وہ تکبر کر رہی ہو۔ ایک چیز تکبر نہیں پایا جائے اس کے اندر، تکبر اس کے اندر نہ ہو، یہ ہونا تو برا ہے مرد میں یا عورتوں میں۔ لیکن یہاں جو امام فرمانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے تکبر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ تکبر کرے نہیں لیکن لگے جیسے کہ ارے دیکھ کے کئی آدمی اس کے ایکشن کو دیکھ کے اس کی ایکٹنگ کو دیکھ کے کہ یار یہ تو تکبر کر رہی ہے، تکبر میں ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، صلح حدیبیہ ہوئی، کیوں ہوئی تھی؟ رسول اکرم نکلے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ آپ عمرہ کر کے آئیں گے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے اس سال، اور اسی بنیاد پہ وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ آپ اس سال نہیں جا سکتے، پھر بعد میں آنا، اور پھر وہ صلح لکھی گئی کیسے کیسے۔ تو رسول اکرم نے عمرۃ القضاء کے نام سے اگلے سال آپ عمرے کے لیے نکلے۔ جب آپ مکے کے قریب پہنچے تو مکے کے جو کفار تھے انہوں نے کافروں سے سب نے آپس میں طے کیا کہ یہ جب مکے میں آ جائیں گے تو ہم لوگ باہر نکل جائیں، تاکہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے نا کہ مسلمانوں سے کسی طرح ان کی ملاقات نہ ہو، کافروں کی کہیں ان کے اثر ان کے اوپر نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے طے کیا کہ ہم سب باہر نکل جاتے ہیں، یہ عمرہ کریں چلے جائیں تب ہم آئیں گے، اور سب نے مکہ چھوڑ دیا۔ رسول اکرم مکے میں داخل ہوئے، آپ سمجھ گئے یہ مکے سے نکلے ضرور ہیں مگر یہ پہاڑوں پہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی چونکہ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے تو یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ طواف کرنا ہے احرام باندھو، لیکن احرام اس طرح سے باندھو کہ ایک شانہ کھلا رہے۔ آپ جانتے نا وہ احرام کا، تو یہ جو احرام کا طریقہ یہ رسول اکرم نے وہاں کیا کہ وہ ایک شانہ کھلا رہے ایسے رہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جب طواف کرو تو تیز تیز چل کے بھاگ بھاگ کے لگے کہ ہاں بھائی جیسے فوجی مثلا بھاگ رہے ہیں۔ تو بھائی عبادت میں تو آدمی کو جتنی زیادہ ذلیل ہونا ہے اللہ کے سامنے اتنا ہو۔ یہ کیا مطلب کہ بھائی آپ احرام بھی باندھ رہے ہو تو آپ کا ایک شانہ کھلا رہے؟ آپ دیکھتے ہیں اگر دونوں ڈالو گے تو عجیب سا ویسا ہوتا ہے، لیکن ایک ڈالو گے تو عجیب سی شان سی آ جاتی ہے آدمی میں۔ یا طواف کرو تو بھاگ کے طواف کرنا ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم جانتے تھے کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہا تم جب کرو تو ان کے اوپر روب پڑے کہ بھائی یہ تو بڑے جو ہے مثلا آئے ہیں اور ان پہ تو بڑی طاقت اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ جو آئے ہیں، یعنی کوئی ڈر بھی ان کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی گویا ایک طرح کا تکبر تمہارے اندر نہیں ہے وہ، لیکن تمہارے ایکشن سے تمہاری رفتار سے وہ جھلکے، تکبر ہے نہیں مگر وہ دکھائی دے۔ ایک مثال اور دوں، جنگ خندق ہوئی، امیر المومنین نے عمرو بن عبد الود کو قتل کیا، اور اس کے بعد جب آپ آئے تو اس طرح سے آ رہے تھے۔ اب یہ تو ایک تکبرانہ چال ہے، تو رسول اکرم نے دیکھا اور کہا علی آج ایسے چل رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کبھی اور چلیں تو اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا، لیکن جنگ میں پسند کیا ہے۔ مثلا ان کا جو چلنا تھا کہا یہ جنگ میں پسند ہے، لیکن جنگ کے علاوہ یہ چیز پسند نہیں کرتا اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا؟ وہ تکبر ہے نہیں مگر تکبر کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے تکبر اچھا ہے لیکن مردوں کے لیے تکبر اچھا نہیں ہے، تکبر عورتوں کے لیے کیوں اچھا ہے؟ تکبر عورتوں کے لیے بھی برا ہے مگر وہ تکبر نہ کرے، تکبر دکھائیں، کہاں دکھائیں؟ مگر اب امام اگلے جملے میں کہتے ہیں تکبر کب دکھائیں؟ جب وہ کسی نامحرم سے ملیں۔
تو ان کا جو ایکشن ہو ایسا لگے یہ کوئی آدمی جب وہ کسی نامحرم تو نامحرم کیا کہ یہ تو بڑی متکبر عورت ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں اگر عورت نے اپنے کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور جس طرح سے وہ دوسری عورتوں سے ملتی ہے یا جس طرح سے وہ محرموں سے ملتی ہے اپنے ماں باپ بھائی بہن یا دوسری عورتوں سے، اگر اسی طرح سے نامحرم سے ملنے لگے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو نامحرم ہے وہ اس کے اوپر غالب آ سکتا ہے، یعنی وہ اپنے دل میں کچھ کا کچھ سوچ سکتا ہے. ایک عورت، اسی لیے دیکھو شریعت کیا کہتی ہے، مسافہ نہ ملاؤ، یہ نہ کرو نامحرم عورتوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح سے نہ ملو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے. عورتوں کے لیے کتنی سختی ہے یہ. تو تکبرانہ انداز میں ملے نامحرم سے، اور وجہ امام جو کہ تاکہ وہ اس کے نفس کے اوپر غالب نہ آ سکے وہ نامحرم. یعنی وہ جیسے اگر مثلا خوش ہو کے ملی، کیسے ہو، فالتو کی بات، ہاتھ بڑھانا، اور کیسا ہے، یوں کیسا ہے، ہوں کہیں کہیں کی باتیں نہ ہوتی ہوئی بھی کریں نامحرم کے ساتھ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سامنے والا اپنے دل میں مرض پال سکتا ہے سامنے والا اپنے. لیکن اگر عورت کا جو اس کا رفتار ہے، اس کو جو ملنے کا طریقہ ہے نامحرم سے، وہ متکبرانہ ہے، تکبر اس کے اندر نہیں پایا جاتا، وہ تو برا ہے، لیکن اگر ملنے کا انداز متکبرانہ ہے تو سامنے والے کے دل میں کچھ پیدا نہیں ہوگا. اور جو کہا میں چھوڑو یار یہ تو ویسے ہی ہم کہتے بھاؤ نہیں دے رہی، جیسے اس ٹائپ سے لفظ ہیں. یہ لفظ اچھے نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. امام جو یہاں کہتے ہیں نا کہ 3 صفتیں مردوں کے لیے بری ہیں، مردوں کے لیے بری ہیں، عورتوں کے لیے اچھی ہیں. ان میں سے ایک صفت تکبر، لیکن تکبر کا مطلب وہاں وہ والا نہیں ہے، وہ صرف اس جگہ کے اوپر کہ جب وہ نامحرم سے ملے، ورنہ عورتوں سے بھی اگر ملے تو یہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر محرم مردوں سے ملے تب یہ والا بھی صحیح نہیں ہے اس کے لیے، چونکہ یہ جو نامحرم اور محرم کا جو ملنا ہوتا ہے نا، باتیں تو دور کی بات، اگر آنکھیں بھی آپس میں اس طرح سے ٹکرا جائیں تو وہ بھی خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. محرم مرد اور محرم نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں مثلا اس سے اگر ملاقات ہو جائے تو وہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے. لہذا امام کہتے ہیں کہ ایسے میں تکبر کی بات ہونی چاہیے عورت کے اندر. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن اولا بڑا اپنے زمانے کا ایک مشہور وہ ہو گیا کہ بڑا زاہد ہے. ربیعہ بن ادوی کہتا ہے میں اس کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ عبادت کر رہا ہے، وہ بڑا زاہد ہو گیا، یہ تو عجیب آدمی تھا. تو کہا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم کیسے اتنے بڑے زاہد ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ کے اس میں لگ گئے؟ اس نے کہا اس کی وجہ ہے. کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ بصرے میں خوبصورت جوان مانا جاتا تھا اور عورتوں کا مجھے شوق تھا اور عورتیں بھی مجھے پسند کرتی تھی بصرے کے اندر. کا ایک دن میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک عورت دکھائی دی جو محجبہ تھی، پوری اس میں حجاب کے اندر تھی، جو پوری حجاب کے اندر تھی. کہا مجھے دکھائی دی. کہا بس اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. دیکھیے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، نامحرم کے ساتھ بات ہی نہیں، اگر صرف آنکھوں کے ذریعے سے بھی رابطہ ہو جائے تو وہ بھی خطرہ کی گھنٹی بج سکتی ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اسے اتنی سختی کے ساتھ جو ہے وہ روکا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری نظر اس کے اوپر پڑی اور میں پہلی نظر میں اس کا جو ہے وہ میرے دل میں جو ہے وہ اتر گئی. اور کہا صاحب میں نے اس سے بات کرنا چاہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ عتبہ بن اولا، میں عتبہ بن اولا ہوں. تمہیں پتا ہے لڑکیاں جو ہیں وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستی ہیں اور میں تم سے بات کروں تم جواب نہیں دیتی، آخر ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ کہا مجھے اپنا مہمان بناؤ، مجھے اپنے گھر لے چلو. اس نے کہا میں تو حجاب میں ہوں، تمہیں کیا پسند آیا؟ اس نے کہا تمہاری آنکھیں. میں تو حجاب میں ہوں، تمہیں کیا پسند آیا؟ کہا آنکھیں. اس نے کہا اوہ میں اس سے غافل تھی کہ میری آنکھیں بھی ایسا کچھ کر سکتی ہیں، چونکہ صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس نے کہا مانو گے نہیں؟ کہا نہیں. کہا تو پھر آؤ. گھر لے گئی، کمرے میں داخل ہوئی. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ گھر کا سامان کہاں ہے؟
اس نے کہا تلک الدار الاخرہ، وہ تو ہم نے دوسرے گھر منتقل کر دیا، یعنی ادھر نہیں وہ ادھر بھیج دیا ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو فساد برپا نہیں کرتے ہیں زمین پہ انہیں ادھر ملے گا۔ اور یہ کہہ کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، کہا اتنے میں ایک بوڑھیا عورت آئی اور اس نے اسے آواز دی کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی لے کے آؤ۔ اس عورت نے آواز دی پانی لے کے آؤ وضو کے لیے، کہا وہ اس کے لیے وضو کے لیے پانی لے کے گئی، اور کہا وہ کافی دیر تک رات کے نماز پڑھتی رہی، میں سمجھ میں نہیں میں کیا کروں، یہ کہنے لگا میں سمجھ میں نہیں کیا کروں۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر بڑھیا کو آواز دی اور اس نے کہا کہ ایک روئی، کوٹن روئی اور ایک برتن لے کے آؤ۔ کہا وہ بڑھیا پھر لے کے گئی ادھر، اور کہا تھوڑی دیر بعد میں نے آواز سنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ بڑھیا آئی، اس برتن میں روئی اور روئی کے اوپر اس کی آنکھیں رکھی ہوئی تھی، اس لڑکی کی آنکھیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ کہتا ہے ابھی اس میں حرکت تھی، اور کہا اس بڑھیا نے آ کے کہا کہ اس نے پیغام دیا ہے کہ تو انہی آنکھوں کا عاشق ہوا تھا نا، کہا تو نے ہمیں بھی برباد کر دیا، کہا ہم 10 عورتیں تھیں اور یہ اکیلی باہر کا کام یہی کرتی تھی، اور آج تم نے ہمیں بھی برباد کر دیا، تم بھی برباد ہو گئے۔ اور کہا یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور کہا میں 40 دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، اور آج اگر میں زہد اختیار کیا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اور اس کے بعد اس توبہ کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو عورت کا نامحرم کے ساتھ اگر یہ ہائے اور ہیلو بھی نہ ہو نا، تو امام کیا کہتے ہیں یہ تکبر اس کے اندر پایا جانا چاہیے، وہ تکبر، وہ والی چال، یعنی کہ لگے کہ ہاں اس کے اندر نامحرم سے ملتے وقت نامحرم اس کے احساس ہی نہ کر سکے اس چیز کا کہ سب ایسا ہوا ہے۔ تو یہ جو امام نے کہا تکبر پایا جائے عورتوں میں، تکبر اچھا نہیں ہے، نہ مرد میں نہ عورت میں، لیکن جب وہ نامحرم سے ملے تو نامحرم کو ایسا لگے کہ نہیں یہ تو بڑی متکبر عورت ہے، اس کے ساتھ میری دال نہیں گل سکتی، اس کو یہ احساس دلا دے وہ، ورنہ یہ آنکھیں بھی جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہیں۔ صرف یہ اگر رابطہ ہو جائے تو یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ ایک مؤذن نے 40 سال اذان دی، مازنے پہ جاتا تھا، پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا، وہ بنے ہوئے ہوتے تھے اذان کے اوپر تاکہ سب جگہ پہنچ جائے، مائک وائک تو ہوتے نہیں تھے مسجد کے اوپر، مازنے پہ جاتا تھا اذان دیتا تھا۔ ایک بار اذان کے بعد وہ گھر کو دیکھنے لگا جو آس پاس تھے پڑوس میں، اور اس کی نگاہ جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر جا کے رک گئی جو گھر میں اپنے چہرے کو دھو رہی تھی اور کر رہی تھی، اور اس کے دیکھنے لگا اور اس کے دل میں اس کی محبت اتر گئی۔ اب آپ دیکھو مؤذن ہے 40 سال سے اذان دے رہا ہے، لیکن نامحرم کے ساتھ اگر اس طرح سے رابطہ، اس طرح کا بھی رابطہ ہو جاتا ہے تو کس منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور اب جب تک وہ صحن میں رہی دیکھتا رہا، جب وہ چلی گئی تو وہ جو ہر بار اذان دینے کے بعد مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، اب مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، سیدھا اس کے گھر پہنچا۔ لڑکی کا باپ باہر آیا، کہہ رہے یہ تو مؤذن صاحب ہے بھائی، یہ تو ہمارے یہاں کا یہ مؤذن ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ اچھا وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا بھائی مؤذن صاحب آپ کیسے آ گئے؟ اب اس نے کہا مجھے تمہاری لڑکی سے عقد کرنا ہے۔ کہا بھائی تم مسلمان ہو، ہم زردشتی ہیں، غیر مسلم ہیں، اور ہمارے ایسا نہیں کر سکتے، اگر کرنا ہے تو تمہیں جو ہے وہ ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ اور اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا مذہب اختیار کر لیتا ہوں، اور باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت مذہب تبدیل کیا گیا، شادی ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں کس منزل پہ آدمی پہنچ سکتا ہے۔ اور کہا اب یہ وہ جو اوپری منزل پہ کمرہ تھا، یہ شادی کے بعد اس پہ چڑھ رہا تھا کہ زینے پہ سے پاؤں پھسلا، گرا اور مر گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ لیکن یہ جو امام نے کہا ہے نا کہ تکبر، یہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے عورت کے لیے، جب وہ نہ کسی نامحرم مرد سے اس کا سامنا ہو تو لگے اس کو کہ نہیں یہ تو بڑی متکبر عورت ہے۔ عورت کی طرف سے کچھ ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جس سے وہ خود اس کو لگنے لگے کہ یہ تو مجھے دعوت دے رہی ہے۔ لفظوں کے علاوہ صرف آنکھوں سے بھی اگر اس طرح سے ہو گئے تو حالات یہ بن سکتے ہیں۔
لہذا امام کہتے ہیں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ ان میں یہ صفت پائی جائے کہ وہ تکبرانہ انداز رکھیں جب وہ نامحرم سے ملیں، ہر وقت نہیں، جب وہ نامحرم سے ملیں۔ اسی لیے بزرگان دین اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جناب موسیٰ کی داستان تو سب نے پڑھی ہے نا قرآن مجید میں، جب جناب موسیٰ نے وہ فرعونی اور قبطی کو گھوسا مارا اور وہ صاحب مر گیا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب ان کو جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑی اور مدائن آئے، تو آپ نے کیا دیکھا تھا جب مدائن آئے؟ آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں اپنی بھیڑ بکریوں کو لیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ الگ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں۔ تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا نہیں، جب یہ سب مرد چلے جائیں گے تب ہم اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا میں پلا دوں گا، اور آپ نے وہ ڈول سے اور پانی کھینچ کے بڑی ہمت اور محنت سے ان کو پانی پلایا۔ بیٹیاں گھر پہنچی، لڑکیاں جناب شعیب کی بیٹیاں تھی، تو آپ نے پوچھا آج جلدی کیسے آ گئی؟ چونکہ ہر روز ویسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ایک جوان ملا تھا اور اس نے ہماری مدد کی اور اس لیے ہم ادھر آ گئی۔ تو جناب شعیب نے کہا اسے لے کے آؤ۔ ایک لڑکی گئی اور اسے لے کے جناب موسیٰ کو لے کے آئی۔ تو اس لڑکی نے جناب شعیب سے کہا یا ابت استاجر ہو، اے بابا اسے کام پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو جناب شعیب نے پوچھا، غور سے سنیے گا یہ جملہ، قرآن مجید کی سٹوری ہے۔ جناب شعیب نے پوچھا طاقتور ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے پانی نکالا، پلایا، پتھر کو ہٹایا، لیکن امین بھی ہے یہ کیسے سمجھی تم؟ یہ امین بھی ہے، امانت دار بھی، یہ کیسے سمجھی؟ کہا بابا جب آپ نے مجھے لینے کے لیے بھیجا تو میں نے ان سے کہا چلو گھر، میں آگے آگے چل رہی تھی، یہ میرے پیچھے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو عورتوں کی پشت کے اوپر بھی نگاہ نہیں کرتے، تم پیچھے آؤ میں آگے چلوں گا، اور اگر میں کہیں راستہ بھٹک رہا ہوں تو تم مجھے بتانا کہ تم اپنا راستہ صحیح کر لو۔ کہ بابا جو عورت پاک دامنی کا اتنا خیال رکھتا ہو اگر وہ امین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کتنا خیال رکھتے تھے لوگ۔ اب آپ دیکھو اگر عورت آگے چل رہی ہے، مرد پیچھے چل رہا ہے، خیالات، ذہن، وسوسے، شیطان کس طرح آدمی کو جو ہے ورغلاتا ہے۔ تو عورتوں کا نامحرم مردوں کے ساتھ، اسی طرح مردوں کا نامحرم عورتوں کے ساتھ، دونوں کے لیے یہ بات ہے، لیکن عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ دھیان رکھیں۔ عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ نامحرم مردوں کے ساتھ ملیں تو وہ اس طرح سے نہ ملیں کہ ان کے اندر کسی طرح کا کوئی لالچ، کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ جو انہیں گناہ کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہو۔ کتنا خیال رکھتے تھے بزرگ علماء۔ آغے خوئی کے والد سے یہ واقعہ نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خوئی، کہتے ہیں ایک چھوٹا سا شہر تھا، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، کہ ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی ادھر، کہ اس کی شادی ہو گئی ایک جوان سے، اس جوان کے اوپر حج واجب ہو گیا۔ اب وہ اس وقت کہتے ہیں کہ وہی اونٹ تھوڑے سے جاتے تھے، اس نے کہا مجھے تو 6-7 مہینے لگیں گے، اس کو کہاں رکھ کے جاؤں؟ وہ جو اس شہر کا زاہد آدمی تھا اس کے پاس پہنچا، مشہور تھا متقی اور پرہیزگاری میں، کہا بھائی میں جا رہا ہوں، 6-7 مہینے لگ جائیں گے، اتنے میری بیوی تمہارے یہاں رہ لے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں رکھ سکتا، یہ نامحرم ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، میری نگاہ اس کے اوپر پڑے اور میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس نے تو منع کر دیا، لیکن اب آپ دیکھیں یہاں بھی احتیاط تھی، لیکن اس سے زیادہ کی احتیاط دیکھیے کیسے کرتے تھے لوگ۔ کہتے ہیں ایک اور شخص تھے وہاں، علی بابا خان، کہا میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے بیوی کو اتنے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے آؤ، اور اپنی لڑکیوں سے کہا کہ لے جاؤ اسے اندر، اور بات ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ چلا گیا، 6-7 مہینے کے بعد واپس آیا کہ بھائی اپنی بیوی کو وہاں سے لے، تو گیا کہ بھائی میری بیوی، تو بیٹیاں اندر تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ ہے مگر ہم دیں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ابھی ہمارے بابا نہیں ہے یہاں۔ کہا تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کہا وہ تو تبریز گئے ہوئے ہیں۔ کہا تبریز بہت دور تھا، میں وہاں پہنچا تو ان کو ڈھونڈا، تلاش کیا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بھائی جب سے تم نکلے تھے نا
بیوی کو ہمارے یہاں چھوڑ کے میں نے اسی وقت گھر چھوڑ دیا تھا، چونکہ میں نے سنا تھا کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے. میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن میرے ذہن میں خیال آ جائے کہ دیکھوں تو صحیح کتنی خوبصورت ہے. اور کہا جیسے ہی تم نکلے تھے ویسے ہی میں نے بھی گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ میں اس طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو سکوں. صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. سخت ہے. اس لیے اب آپ کہو گے آج تو خوشحالی تھی کیا لے کے بیٹھ گئے ہو. دیکھیے میں امیر المومنین کا قول پڑھ رہا ہوں، اگرچہ میرے لیے بھی خود بہت سخت تھی اور بہت پورا ہفتہ مجھے اس میں مغز ماری میں لگا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ تکبر عزہ یہ ان صفات میں سے ہے جو عورتوں کے لیے اچھا ہے مردوں کے لیے برا ہے. مگر کلی طور پر تکبر کی بات نہیں ہے، صرف اس حصے میں جب وہ کسی نامحرم مرد سے ملے، اور وہ بھی تکبر یہ نہیں کہ اس کے اندر پایا جا رہا ہو، نہیں، اس کے ایکشن سے لگے، اس کی رفتار سے لگے کہ جب وہ کسی نامحرم سے بات کر رہی ہو تو سامنے والا کہے یہ تو بڑی متکبر عورت ہے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی. یعنی اس کے ذہن میں یہ بات آئے، یہ نہ آ جائے کہ مجھے تو اس آسانی سے اس کے اوپر غلبہ پا سکتا. دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں جو مردوں کے لیے جو ہے وہ بری ہے اور عورتوں کے لیے اچھی ہے، وہ ہے بزدلی، ڈرپوک ہونا. اچھا ڈرپوک ہونا یہ کوئی اچھی صفت تو ہے نہیں، بالکل تکبر کی طرح. اس کی بھی بڑی مذمت کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر ڈرپوک ہو، خوف رکھتا ہو تو سب کہتے ہیں تو بری چیز ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. احادیث میں بھی جب پڑھیں گے تو اس میں نہیں کہا گیا مرد اگر جو ہے وہ ڈرپوک نہیں ہے، شجاع ہے تو اچھا ہے، عورت اگر ڈرپوک ہے تو اچھی ہے. نہیں، یہ نہیں کہا گیا. تو پھر امام یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں بزدلی کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو قدم اٹھا رہی ہے اس میں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی عفت اور پاک دامنی خطرے میں پڑ جائے. ورنہ شریعت تو شجاع عورتوں کی تعریف کرتی ہے، اور جو شجاع عورتیں تاریخ میں رہی ہیں اسلام نے ان کو سراہا ہے، جنہوں نے اپنے جان اور مال کو جو ہے وہ قربان کیا ہے. صفیہ ابن عبد المطلب جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو رسول اکرم نے کچھ عورتوں کو ایک جگہ رکھ دیا تھا تاکہ حفاظت کے لحاظ سے. حسان بن ثابت ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ شاعر ہی تھے، میدان کے آدمی نہیں تھے. وہ بھی ان عورتوں میں جا کے گھس گئے، چھپ گئے ان عورتوں کے اندر. کسی دشمن نے دیکھ لیا کہ عورتیں ادھر ہیں تو اس نے حملہ کرنا ہے، تو صفیہ بن عبد المطلب نے کہا حسان اٹھو، تلوار سے حملہ کرو ان کے اوپر. حسان اور اندر چھپ گئے تو کہتے ہیں کہ صفیہ ابن عبد المطلب نے تلوار اٹھائی اور خود اس دشمن کے اوپر حملہ کیا اور اس کو بھگا دیا. تو مطلب کیا ہوا کہ اسلام تو خود بہادر عورتوں کی تعریف کرتا ہے، تو پھر یہاں کیوں کہتا ہے کہ یہ صفت عورتوں میں اچھی ہے کہ وہ ڈرپوک ہو؟ وہ ڈرپوک کہے میں ہو جب اس کی عفت پہ بات آ رہی ہو، جب اس کی پاک دامنی پہ بات آ رہی ہو. اب میں تو بڑی بہادر ہوں، عفت جاتی ہو جائے نہیں. عفت پاک دامنی خود اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اس کی امانت دار ہے. عفت اور پاک دامنی خود اس کا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی کوئی چیز قربان کر دی. نہیں بھائی، عفت صرف تمہاری چیز نہیں ہے، پاک دامنی صرف تمہارے لیے نہیں ہے. یہ عورت جو ہے وہ امانت دار ہے عفت اور پاک دامنی کی. لہذا وہ بہادری میں آ کے سب جان مال الگ چیز ہے، لیکن عفت پہ اگر کچھ آ رہا ہے تو وہاں اسے بہادری نہیں دکھانا ہے. یہاں اسے کیا کرنا ہے؟ یہاں اسے وہ ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عفت چلی جائے، میری پاک دامنی پہ کوئی حرف آ جائے. عفت خود اس کی ایک چیز نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ وہ تو امانت دار ہے اس چیز کی. لہذا نہیں ہو سکتا کہ صاحب جو ایسا کریں. برقعی نے بصرے میں قیام کیا. دیکھیے اب عورت بہادری اگر دکھاتی تو کیا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ہیلے سے کام لیا، وہ ڈر دکھا کے وہ کام لیا تو اس کی عفت محفوظ ہو گئی. برقعی نے بصرے میں کیا؟ قیام کیا. اس کے ساتھ کچھ زنگیان لگ گئے
اور وہ ذرا بے اوباش قسم کے گھنٹے قسم کے لوگ تھے اور برقعی کے بھی قبضے میں نہیں آتے تھے، جبکہ وہ ان کا اصل سردار تھا. وہ ایک دن ایک لڑکی کو لے کے آئے اور چاہا کہ اس کے ساتھ زیادتی کریں. اور اب اس نے دیکھا کہ برقعی کے بس کی بھی بات نہیں، اس لڑکی نے دیکھا تو اس نے برقعی سے کہا، اے امیر، میرے پاس ایک دعا ہے، اگر تم مجھے ان سے بچا لو تو میں دعا تمہیں دے دوں گی. اور اس دعا کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے تو اگر اس پہ کوئی تلوار بھی چلائے گا نا تو تلوار کا اثر نہیں ہوگا. یعنی ایسی دعا ہے اگر پڑھ لے آدمی تو کوئی تلوار بھی مارے گا تو اثر نہیں ہوگا. برقعی نے کہا، ہے ایسی دعا ہے تمہارے پاس؟ کہا اچھا آؤ مجھے بتاؤ. یہ گئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے میری بات مان لی، مگر یقین آپ کو کیسے ہو؟ چونکہ دعا ہے نا، آپ پڑھو، آپ کہو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لہٰذا ایسا کرتی ہوں میں دعا پڑھتی ہوں، تم تلوار اٹھاؤ اور جتنی طاقت ہو اس سے میرے اوپر مارو، اگر اثر نہیں ہوا تو سمجھ جانا کہ دعا صحیح ہے. برقعی نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیے اب آپ اس عورت کو اپنی عفت کو پاک رکھنے کا طریقہ. اور اب کہتے ہیں کہ برقعی نے جو ہے وہ اس نے دعا سی بھونٹ ہلائے اور برقعی اٹھا اور تلوار ماری بہت زور سے، تلوار لگی، گری اور مر گئی. جیسے ہی گری تو اس کی سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنی عفت کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتی تو اس کی جو عفت تھی، اس کی جو پاک دامنی تھی وہ چلی جاتی، ختم ہو جاتی. اس نے اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے یہ جو ہے وہ ہیلا کیا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اپنے کو بچایا ہے. تو یہ جو امام کہہ رہے ہیں نا بزدلی اس معاملے میں کہ اس کا کوئی قدم ایسا نہ ہو جائے بہادری میں احمقانہ کوئی قدم اٹھائے، میں تو شجاعت دکھا رہی ہوں، جان جانا مال جانا الگ چیز ہے، عفت چلی جائے، اگر پاک دامنی چلی جائے، اس کی عزت اگر چلی جائے، وہ اس کی نہیں ہے، صرف وہ اس کی امانت دار ہے. تو امام کہتے ہیں یہاں اس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہتر ہے. ایک شخص ایک صلوات پہ پڑھ لو. ایک شخص ہوس پرست قسم کا آدمی گھر کے دروازے پہ بیٹھا تھا، ایک عورت کا ادھر سے گزر ہوا، وہ حمام ڈھونڈ رہی تھی، اس کا نام تھا حمام منجاب. پہلے زمانے میں یعنی کہ اکٹھے کچھ عورتوں کے حمام ہوتے تھے، مردوں کے. آج بھی آپ عراق وغیرہ میں جاؤ تو لوگ وہاں جاتے ہیں، لوگ نہاتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے، وہ ملنے والے بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ پرانے زمانے کا، آج کی طرح تھوڑا ہی تھا. تو عورت کوئی حمام ڈھونڈ رہی تھی، حمام منجاب، راستہ بھٹک گئی. اب یہ دروازے بیٹھا تھا، اسے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا کہ حمام منجاب کہاں ہے؟ تو یہ تھا ہی ہوس پرست. اس نے کہا یہی تو ہے، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر دیا. اور اب وہ جیسے ہی اندر گھر میں گھسی اور اس نے تالا لگا دیا، کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دیا. اب یہ سمجھ گئی. ابھی دیکھیے اب یہاں بہادری دکھائے یا وہ محتاطانہ قدم اٹھائے جس سے اس کی عفت بچ جائے. عقل مندی کہے میں ہے؟ شجاعت دکھانے میں، بہادری دکھانے میں نہیں نا، وہ عفت ختم ہو جائے گی. اب اس نے جب دیکھا کہ اس نے دروازہ بند کیا، سمجھ گئی. اس نے کہا اچھا جو تم چاہ رہے ہو وہ بھی میں بھی وہی چاہ رہی ہوں. اور اب دیکھیے اس نے یہ عقل استعمال کی کہ جو تم چاہ رہے ہو وہی میں بھی چاہ رہی ہوں، لیکن تھک گئی ہوں، تمہیں پتا ہے میں ڈھونڈ رہی تھی اور بھوکی بھی ہوں. ایسا کرو تم بازار جاؤ، کھانا لے کے آؤ اور عطر لے کے آؤ، خوشبو لے کے آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے تیار ہوں. اور اب اس نے یہ راستہ اختیار کیا. اب یہ گیا کھانا لے کے آیا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ تو نکل گیا، تو وہ باہر نکل گئی وہاں سے. اب دیکھیں کیسے اس نے اپنے کو محفوظ رکھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے، اس واقعے کا آخر یہ کہتا ہے کہ جب یہ مرنے لگا تو اس وقت بھی اس کے دل میں اس کی اتنی حسرت تھی کہ مرتے وقت بھی یہی اشعار پڑھ رہا تھا، کہاں گئی وہ عورت جو حمام منجاب کو ڈھونڈ رہی تھی اور مجھ سے اپنی حاجت پوری نہ کر سکا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو یہ جو امام نے کہا نا جبن، یعنی اس کے اندر وہ خوف، یہ عورتوں کے لیے بہتر ہے. کس معاملے میں؟ عفت کے معاملے میں. اگر وہ یہاں شجاعت دکھائے اور عفت چلی جائے، پاک دامنی چلی جائے تو ختم ہے بات. یہاں اس کو دکھانا ہے. اور عورتوں کے لیے بہت عفت، مردوں کے لیے نہیں اتنا پاک دامنی کی بات. کہیں سنا کہ کوئی مرد جو ہے وہ تھانے پہنچا ہو کہ صاحب مجھ سے زیادتی کر لی کسی نے؟
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے اسکول کے باہر کھڑی ہوئی ہوں، لڑکوں کو چھیڑ رہی ہوں؟ یہ خاص ایک وہ ہے، یہ عورتوں کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے۔ ہمیشہ اگر داغ لگتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، تو عورت جو ہے وہ مورد تہمت ٹھہرائی جاتی ہے۔ لہذا اس میں شجاعت دکھانے کا مطلب نہیں ہے، اس کو محتاطانہ قدم اٹھانا ہے جس سے اس کی عفت اور پاک دامنی پہ کوئی حرف نہ آئے، اور یہاں اس کے اندر یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری عفت چلی جائے گی۔ تو امام فرماتے ہیں یہ ڈر اس کے لیے بہتر ہے، یہ ڈر اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ مرد ہوس کا پجاری ہے، اس کو ذرا سا بھی اشارہ ملے گا تو وہ اپنی باؤنڈری پھلانگنے میں دیری نہیں کرے گا۔ عورت کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی مصر گیا، بس آخر کی طرف آتا ہوں، ایک آدمی مصر گیا، اس نے دیکھا کہ یار ایک آدمی لوہاروں کے دکان لوہار ہے، لوہے وغیرہ کا کام کرتا ہے، اور بھٹی میں لوہا جو ہے وہ نکالتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے نکال لیتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں جلتا ہے، گرم لوہا ایسے ہی بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے نکال لیتا ہے، ہاتھ نہیں جلتا اس کا۔ اسے ضرور بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوگا بھائی کوئی، کیونکہ ہم تو یہی سوچتے ہیں جب کچھ ایسا ہو جائے تو بڑا پہنچا ہوا آدمی پتہ نہیں کون کون سی دعائیں پڑھتا ہوگا، کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا۔ یہ بھی گیا اور السلام علیکم کر کے کہنے لگا یا اللہ کہ میرے لیے بھی تھوڑے دعا کر دو نا کہ اللہ مجھے بھی کچھ دے۔ میں نے کہا بھائی یہ دعا ہوا سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے تو ایک بڑا واقعہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا چھوڑو نا برے کو۔ کہا نہیں بتاؤ۔ اب اس نے بتانا شروع کیا کہ یہی دکان تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری حاجت پوری کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا، تم میری حاجت پوری کر دو۔ اس نے کہا میں ایسی نہیں ہوں، اور اٹھ کے چل دی۔ میں نے کہا جاؤ، لیکن بیچاری بہت ضرورت مند رہی ہوگی۔ اگلے دن پھر آئی، اس نے پھر یہی کہا، وہ پھر چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی اور اس نے کہا اب میں نہیں رکھ سکتی، چونکہ میرے گھر میں جو بچے ہیں وہ بھوکے ہیں اور میں بھوکے ہوں، چلو اگر تم چاہ رہے ہو تو۔ اور کہتے ہیں یہ گھر لے گیا، دروازہ بند کیا۔ اس نے کہا دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ کہا کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ کہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ مگر اس نے نہ سنی، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ تو بڑی کانپ رہی ہے۔ کہا تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا یہ گناہ کرتے ہوئے خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ اور پھر اس نے پلٹ کے کہا اے مرد، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں دنیا اور جہنم دونوں کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تب وہ اس طرح سے گریا کر رہی تھی کہ میرے دل پہ اثر ہوا اور میں نے چھوڑ دیا۔ کہ رات کو خام میں میں نے دیکھا کہ خاتون ہیں جو آئی ہیں، جن کے سر کے اوپر یاقوت کا جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، تاج رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہیں کل تم نے میری بیٹی کو خوف خدا سے چھوڑ دیا تھا، تمہارا شکریہ، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں دنیاوی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو میں نے پوچھا تم ہو کون؟ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ لڑکی؟ تب وہ تو خاندان رسول سے تعلق رکھتی تھی۔ کہا میری آنکھ کھلی، اور کہا اس کے بعد سے میں کتنا بھی گرم لوہا اور آگ کیوں نہ اٹھا لوں مگر میرا ہاتھ نہیں جلتا۔ یہ اس کی دعا کی وجہ سے ہے کہ میں دنیا کی آگ سے بھی محفوظ ہو گیا ہوں اور آخرت کی آگ سے بھی محفوظ ہو گیا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس میرا وقت بھی ختم ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا یہ تین صفتیں ایسی ہیں مردوں کے لیے اچھی ہیں لیکن عورتوں کے لیے الٹا ہو گیا۔ عورتوں کے لیے یہ صفت جو ہے وہ صحیح ہے، ان کے اندر یہ پائی جانی چاہیے، اچھی ہیں، لیکن مردوں کے لیے بری ہے۔ لیکن عورتوں میں بھی صرف ایک چیز میں، ایک سبب میں، ہر جگہ نہیں تکبر اچھا لگے گا نامحرم مرد کے سامنے۔ اسی طرح اس کا ڈرپوک ہونا اس کی عفت سے تعلق رکھتا ہو۔ اور بس آخری بات، تیسری صفت جو اس میں کہی، اس کی تشریح نہیں کروں گا زیادہ، کنجوس ہونا۔ تو کیا واقعا عورت کا کنجوس ہونا کوئی اچھی صفت ہے؟ نہیں۔ حدیثوں میں جو آیا ہے یا قرآن میں جو آیا ہے من یق شح نفسہ، کہ جب ان سے کچھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے روح نکل رہی ہو۔ اور اسلام کبھی پسند نہیں کرتا کہ آدمی جو ہے وہ پیسوں کو دوست رکھتا ہو، پھول پرست ہو
کبھی دوست نہیں رکھتا، نہ مرد کے لیے نہ عورتوں کے. پھر کیوں کہتے ہیں امام کہ بخل جو ہے وہ عورتوں کے لیے اچھا ہے، مردوں کے لیے نہیں؟ اس میں بھی خاص جگہ پہ امام کہتے ہیں کہ کیوں بخل اچھا ہے؟ تاکہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کر سکے. خود اس کے مال کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اگر اس کا یا شوہر کا دونوں کا مال مشترک ہے، یا وہ شوہر کا مال ہے، اب اسے حق نہیں ہے کہ وہ شوہر کے مال میں سے جو ہے وہ حلوائی کی دکان پہ دادا کی فاتحہ، وہ یہ والی بات نہ ہو جائے. وہ اس کا مال ہے، شوہر کا مال ہے، آپ خرچ کرنے چلو تو اس کی مرضی سے ہو، یا اتنا ہو جس کی وہ اجازت دیتا ہو. یہاں اس کا بخیل ہونا اچھا ہے. آپ کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے مال میں تو ہاتھ اٹھائے اور دوسرے کے مال میں؟ یہ دونوں سے ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں. امیر المومنین اپنے زمانے میں ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ سخی بھی تھے اور سب سے زیادہ ہاتھ کو روکنے والے بھی تھے. جو آپ اپنے پاس سے کماتے تھے اسے خرچ کرنے میں سخی تھے، لیکن جب بیت المال پہ بیٹھتے تھے تو اگر آپ کا بھائی عقیل بھی آ کے 1 دینار فالتو مانگتا تھا تو وہ بھی نہیں دیتے تھے. حتیٰ کہ اگر چراغ بیت المال کا جلا ہوا ہے تو امام اسے بھی بجھا دیتے. یہ ہماری ذاتی بات ہے، لہذا اس میں بیت المال کا استعمال نہیں ہو سکتا. تو یہ جو عورت کے لیے کہا گیا اس کا بخل اچھا ہے، اس کا بخیل ہونا اچھا ہے. کہاں اچھا ہے؟ کہ شوہر کے مال میں، چونکہ وہ اس کے مال کی امین ہے، امانت دار ہے اس کے مال کی. اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں جو مرضی ہو، جتنا مرضی ہو، جہاں چاہے جو ہے وہ خرچ کرے. نہیں کر سکتی، اس کی اجازت ہے، وہ کہتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لہذا امام نے یہ 3 صفتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ صفتیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے اچھی ہیں، سمجھے، لیکن مردوں کے لیے یہ صفت جو بری ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر کبھی یہ حدیث سامنے آئے تو اس میں وہ تکبر سے مراد وہ تکبر نہیں ہے، بلکہ نامحرم مرد کے سامنے ایسا لگے کہ وہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے. ڈرپوک ہونا کب؟ کہ جب اس کی عفت کو خطرہ آ جائے اس کی شجاعت میں تو اس کا ڈرپوک ہونا اچھا ہے. بخیل ہونا اس کا کب اچھا ہے؟ شوہر کے مال میں اس کا جو ہے بخیل ہونا اچھا ہے. شہزادی زینب کی ولادت کی تاریخ، اگر یہ ساری صفتیں ابھی تو چھوڑنی پڑے گی مجھے، لیکن اگر میں شہزادی کے اوپر لاؤں تو آپ اپنے وقت کی شجاع ترین عورت بھی ہیں اور اپنے وقت کی باحیا ترین عورت بھی ہیں، اپنے وقت کی سخی ترین عورت بھی ہیں. لیکن ہم نے کہیں نہیں سنا کہ شوہر آپ کے جناب عبداللہ کہ جو اتنے مالدار تھے کبھی ان کے مال کو آپ نے کچھ کیا. ہاں اپنے لیے ہے کہ اگر امیر المومنین کوئی مہمان لے آئے اور کہا شہزادی گھر میں کچھ ہے، کہا کچھ نہیں بچا ہے، صرف شہزادی زینب کا حصہ رکھا ہوا ہے اور وہ لیٹ گئی ہیں. لیکن شہزادی سوئی نہیں تھی، سن رہی تھی، وہیں سے آواز دی مادر گرامی میرا جو حصہ ہے وہ فقیر کو دے دیجیے. شہزادی سے زیادہ شجاع کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب حیا کی بات آتی ہے تو کس منزل پہ ہے شہزادی کی حیا؟ عفت اور پاک دامنی. یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کا مدینے میں کئی سالوں تک پڑوسی تھا، لیکن میں نے نہ کبھی شہزادی کی آواز سنی اور نہ کبھی شہزادی کو دیکھا. بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جب امیر المومنین شہزادی کو لے کے نکلتے تھے رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے لیے، رات کو نکلتے تھے، آگے آگے خود ہوتے تھے، دائیں بائیں امام حسن ہوتے تھے اور چراغ لے کے جاتے تھے. اور کہا جب قبر رسول پہ پہنچتے تھے وہاں کے سارے چراغوں کو بجھا دیتے تھے. ایک دن امام حسن نے پوچھا بابا آپ چراغ کیوں بجھاتے ہو؟ کا چراغ اس لیے بجھاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی نامحرم کی نظر تمہاری بہن کے جسم کے اوپر پڑے، ان کے قد و قامت کے اوپر پڑے. تو شہزادی اپنے زمانے کی شجاع ترین بھی ہے، باحیا ترین بھی ہے. یزید اور ابن زیاد کے سامنے شجاعت والا خطبہ دیتی ہیں، لیکن جب حیا کی بات آتی ہے تو ابن زیاد کے دربار میں ملتا ہے کہ شہزادی عورتوں کے جھرمٹ میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ابن زیاد نے تانا والے دیتے ہوئے کہا من ہذہ المتکبرہ، یہ کون ہے جو متکبر عورت ہے؟ تو تکبر یعنی وہ والا تکبر نہیں، لیکن آپ نہیں چاہتی تھی کہ نامحرم سے کسی بھی طرح کا وہ. من ہذہ المتکبرہ،
اور جب کسی نے کہا یہ زینب ہے اور پھر اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کہا، اور اب یہاں شجاعت دکھائی، اور شہزادی نے پلٹ کے کہا ما رائے تو اللہ جمیلہ، میں نے تو اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے، بس شاید انہی صفات کی وجہ سے تھا، یہی وجہ تھی وہ علی جو زمین کی بھی زینت ہے، آسمان کی بھی زینت ہے، ملائکہ کی بھی زینت ہے، انبیاء کی بھی زینت ہے۔ اگر کوئی زمین و آسمان ملائکہ اور انبیاء کی زینت ہے تو وہ علی ہے، لیکن اگر کوئی علی کی زینت ہے تو وہ زینب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔